بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی جانب ہجرت۔ حصہ 4 مدینہ کی جانب ہجرت۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک عرصے تک کفار قریش کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کا حکم فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بھائیوں قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹے صاحب بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت خاندان کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ تمام گھروں میں تالے لگائے اور اس طرح ہجرت کی کہ خاندان کا کوئی بھی فرد مکے میں نہ رہا۔ کفار قریش کا کہنا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کا ایک بارونق محلہ ویران کر گیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے پہلا قیام عبداللہ ابن سلمہ العجلانی کے گھر کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے مستقل سکونت کے لیے زمین عطا فرمائی۔ جنت البقیع کے پہلے مقیم۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر صحابی ہیں جو جنت البقیع میں مدفون ہوئے، جبکہ انصار میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انصار صحابی تھے جو بقیع میں مدفون ہوئے۔ عبیداللہ بن ابی رافع سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب کے لیے قبرستان کی تلاش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اطراف آئے اور ایک جگہ اشارہ فرمایا۔ مجھے اس جگہ کا حکم دیا گیا، یعنی بقیع کا۔ اس وقت یہاں پانی کے چشمے، ببول اور خاردار جھاڑیاں تھیں۔ مچھر اس قدر تھے کہ شام ہوتی تو مسل دھوئیں کے چھا جاتے۔ وہاں سب سے پہلے جو شخص دفن ہوئے وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سرہانے ایک پتھر رکھ دیا اور فرمایا، یہ ہماری علامت ہے۔ ان کے بعد جب کوئی میت آتی اور پوچھا جاتا کہ کہاں دفن کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ہمارے نشان عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تم اس حالت میں گئے کہ دنیا سے کچھ تعلق نہ تھا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں ان کے بھائی عبداللہ قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنارے کھڑے تھے۔ طبقات ابن سعد۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سے
بہہ رہے تھے۔ ابن ماجہ، ترمذی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ ابن ماجہ۔ جناب مطلب بن عبداللہ بن عنتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ لایا گیا اور دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، مگر وہ اسے نہ اٹھا سکا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے، اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو قبر پر سر کی جانب رکھ دیا اور فرمایا میں اس سے اپنے بھائی کو پہچان لوں گا، میرے اہل میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا۔ سنن ابو داؤد۔ دوستو، یہ تھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات۔ مزید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔